السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جنت حاصل کرے، چاہے کسی مذہب کا اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا مقصد حصول جنت۔ کیونکہ اگر ان کے مذہب میں جنت کا کانسیپٹ ہے تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر قسم کی نعمت ہے، محنت کوئی نہیں ہے اور ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے حصول جنت کے طریقے پر، کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اپنے طریقہ کار میں بڑا واضح ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ بات اسی لیے ارشاد فرمائی کہ روز اول سے یہی اصول ہے کہ جنت کا حصول رب کی رضا اور اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے لازم ہے کہ اس طریقے کو اپنایا جائے جو اللہ عز و جل کی طرف سے آئے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہدایت آئے گی میری طرف سے، اور جو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا، پھر وہی لوگ ہیں جن کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو یہی طریقہ روز اول سے رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنت کے حصول کے لیے محنت کرنے والے لوگ، ان کی دو کیٹیگریز ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ افضل کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ ان کی کوئی اور آرزو نہیں ہے، اور احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ اور سیکنڈ کیٹیگری پہ وہ لوگ ہیں جو جنت جانا چاہتے ہیں، اس کی نعمتیں پانا چاہتے ہیں، ان کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور دیدار رب بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کیٹیگریز موجود ہیں۔ تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو فرسٹ کیٹیگری میں ہیں، یا ان کا تھاٹ پروسیس فرسٹ کیٹیگری والا ہے، وہ کبھی کبھی اپنے زوم میں آ کے اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے تقوی کو لوگوں پر جھاڑ رہے ہیں۔ اس سے اجتناب کیا کریں۔ اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے، بیٹھ کر اپنا تھاٹ پروسیس کا اظہار کرنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر، آپ ویسے تو نہیں کہہ رہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اعلیٰ ہوں، میں تم سے افضل ہوں، کیونکہ میں اس طرح سوچتا ہوں، تمہارا تھاٹ پروسیس، تو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کیا کرے۔ محفلوں میں بھی میں نے لوگوں کو سنا ہے، میں چپ کر جاتا ہوں۔ محافل میں میں خود سے کبھی کلام نہیں کرتا، لوگ پش کرتے ہیں کہ آپ اس موقع پہ، آپ اس کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ نفس کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ایک لمحہ لگتا ہے نفس کو نیچے گرنے میں، اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں بھی آپ ہی کی جیسا عام آدمی ہوں، بس مجھ تک کچھ باتیں جو آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ بہرحال جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک، ترمذی شریف کی روایت، کتاب صفت الجنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتلائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے۔ گارا سمجھتے ہیں آپ، کنسٹرکشن میں بھی یوز ہوتا ہے گارا، جس میں مٹی بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے، اس کو ملایا جاتا ہے تو کیچڑ ٹائپ کوئی چیز بنتی ہے، پھر خشک کر کے پھر اس سے آپ مزید کنسٹرکشن کا کام لیتے ہیں، تو اس کا گارے میں مٹی نہیں، مشک ہے، اس کے گارے میں بھی خوشبو ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، پتھر کی نہیں ہے عام، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اللہ اکبر!
یعنی مٹی زعفران کی ہے، اللہ اکبر، یعنی مٹی میں سے بھی خوشبو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث آتی ہے جو الترغیب والترہیب میں آتی ہے، کتاب حدیث کی الترغیب والترہیب، اور اس میں پھر کتاب ہے صفت الجنت والنار، اس میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے مسلم شریف میں کتاب الجنہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی ایک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ان کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا کہ وہ کیسی ہیں۔ تمہارے خیال میں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں تمہیں احادیث نبوی میں بتا دی گئی، کچھ چیزیں جن کو دیکھ کر، یا قرآن کریم میں بتا دی گئی ہیں، احادیث نبوی میں بتا دی گئی ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اور آپ کی عقلیں ہیرا ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، پریشانی سے مراد حیران ہو جاتی ہیں، حیرانی کے عالم میں چلی جاتی ہیں کہ کیسا ہوگا۔ تو جو نہیں بتایا سوچا وہ کیسا ہوگا، جو بتا دیا اس میں ہی ہم حیران ہیں، تو جتنا نہیں بتایا وہ کیسا ہوگا۔ اچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ترمذی شریف میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن برابر بھی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائے، it will decorated، اس کو ایسے حسن و جمال عطا کر دے گی کہ آسمان و زمین منور ہو جائیں گے اس کے نور سے۔ اور جنت کی کئی منازلیں ہیں، دروازے ہیں 8، منزلیں ہیں کئی، پھر ان کے اندر پھر کئی منزلیں ہیں، اور جنت کی ایک منزل کا عالم یہ ہے کہ اس میں زمین و آسمان، یہ جتنے جہان والے لوگ ہیں نا، جتنے جہان میں لوگ ہیں، جتنے آئے، جتنے آئیں گے، جتنے ہیں، سب بھی جمع کر دیے جائیں ایک درجے میں تو وہ ایک درجے میں سب سما جائیں گے، اور پھر بھی جگہ ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی۔ زمین و آسمان جتنا فاصلہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت لاتے ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا ذکر تو بخاری شریف میں کتاب بدء الخلق میں ہے کہ اس کے 8 دروازے ہیں، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، اور اس کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہے یہ مسلم شریف میں روایت آتی ہے حضرت عتبہ بن غزوان سے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ تو سوچو وہ چوکھٹیں کتنی بڑی ہوں گی، ان چوکھٹوں کے درمیانی فاصلہ کتنا، اور وہ دروازے کتنے بڑے ہوں گے۔ جنت کے خیموں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں کھوکھلی موتی، یعنی جو اندر سے خالی ہوتا ہے نا، اس کو کھوکھلے موتی کے خیمہ ہے، جس کے درمیان، جس کا ایک خیمہ ہوگا، اس کی درمیان جس کا ایک خیمہ ہوگا، اس ایک خیمے کی چوڑائی 60 میل 60 مائلز، اپروکسیمیٹلی 100 کلومیٹرز، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب بدء الخلق میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح جنتی لوگوں کے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ کہف میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار، کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے نیک اجر ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور جن کے اچھے کام ہوں گے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں ہیں، نہریں ہیں،
انہار ہیں، نہریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان من احسن عملا، جو نیک کام کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان. شرط کیا ہے؟ ایمان. ان الذین آمنوا، بغیر ایمان کی عمل صالح قبول نہیں ہے. اور ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو پھر درجات کی بلندی نہیں ہے، یعنی گناہوں کا راستہ ہے، نفس امارہ کا راستہ ہے. تو ایمان شرط ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر نیک کام ہے، پھر اجر کے طالب بنو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم نے نیک کام کیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے کون واپس آتا ہے. سورہ ملک میں ہے ایکم احسن عملا، کون اچھے کام کر کے آیا ہے. تو احسن عملا کے ساتھ پھر باقی قرآن کی آیتیں بھی تو ہیں نا، جو اس بات کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں کہ زندگی اور موت کی تخلیق اچھائی پر ہے، اور اچھائی کی ابتدا ایمان سے ہے. جس میں ایمان ہی نہیں ہے، جس کا ایمان ہی خراب ہے، پھر باقی عمل تو پھر اس ایمان کے تابع ہے نا، اس نیت کے تابع ہے. اس لیے انما الاعمال بالنیات، نیتوں پہ عملوں کا دار و مدار رکھ دیا نا. جس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، کھوٹ شرک ہے، تو پھر آگے عمل کا طالب کس سے ہے؟ جو اللہ کو مانتا نہیں، پھر اللہ سے طلب کیوں کرتا ہے اجر؟ یا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ پھر خالصتاً اللہ سے کیسے اجر طلب کرتا ہے؟ تو یہ چیز اپنی ذات میں ہی کھوکھلی ہو جاتی ہے. اس لیے ایمان پہلی شرط ہے. عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ہو صحیح معنوں میں، پھر اس کے بعد اجر کی بات ہے، عمل کی بات ہے، پھر اس کے ثواب کی بات ہے، پھر جنت کی بات ہے. اچھا، جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے. قرآن کریم میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس خضرا من سندس واستبرق، اور وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے، اور اسی طرح ان کو استبرق، سندس اور استبرق کے کپڑے پہنائے جائیں گے. قریب اور قنادیس اس کو کہتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں. یہ موسیع ابن ابی الدنیا میں کتاب صفت الجنہ میں حدیث 149 آتی ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، آپ کا قول. اب جنت میں ان کپڑوں کو دیکھنے کے لیے پھر آنکھیں بھی جنت والی ہوں گی نا، کیونکہ جنت میں تو ہر چیز نورانی ہے. اس کے لیے نور دیکھنے والی آنکھ ہوگی. آپ امیجن نہیں کر سکتے. آنکھ تو یہی ہوگی، پر اس کے اندر کیا استطاعت ہوگی اللہ جانتا ہے. پھر جنتیوں کے بیٹھنے کے انداز کے متعلق بھی سورہ کہف ہی میں آتا ہے کہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے، کیا ہی اچھا ثواب، اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ کہ متکئین فیہا علی الارائک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر جنتیوں کے آپس میں ملاقات، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موسیع ابن ابی الدنیا میں کتاب صفت الجنہ حدیث 28 کے تحت آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے. تو جیسے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے؟ بالکل ملو گے، رشتہ داروں سے بھی ملو گے، اور غیر بھی ہوں گے. تو ان دعوتوں میں، ان محفلوں میں غیر بھی ہوں گے اور تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے. پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے. یعنی جیسے دنیا میں کسی دعوت میں جاتے ہو نا، تو کوئی اجنبی بھی ہوتا ہے، پھر تم اس سے ملتے ہیں، آپ کی اس سے دوستی ہوتی ہے، نمبر ایکسچینج کرتے ہیں، ای میل ایکسچینج کرتے ہیں، انسٹاگرام آئی ڈیز، لنکڈ ان پروفائل، جو مرضی ہے کرتے ہیں. کسی طرح رسم و رواج بڑھاتے ہو نا، ویسی ہی جنت میں یہ معاملات تو نہیں ہوں گے کہ ہاں بھائی ایڈریس دے دیں. وہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس جس سے ملنے کا دل کرے اس تک اطلاع پہنچ جائے گی، وہ آپ سے ملنے آ جائے گا فارغ ہوگا تو. موسیع ابن ابی الدنیا میں آتی ہے یہ روایت، کتاب صفت الجنہ حدیث 28. اللہ اکبر. اور پھر
جنت کے کھانوں کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، کہ ہر نوالا پچھلے نوالے سے زیادہ مزیدار بھی ہوگا اور جدا گانا بھی ہوگا، اور کھانا وہی ہوگا۔ اکنامکس میں ہم پڑھاتے ہیں کہ پہلا دوسرے سے کم ذائقہ نہیں، جب پہلے کا زیادہ ذائقہ ہوتا ہے دوسرے کا کم ہوتا ہے، تیسرے کا دوسرے سے کم ہوتا ہے، چوتھے کا تیسرے سے کم ہوتا ہے، تو ایک ڈیمینشنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر الٹا حساب ہے، وہاں ڈپریشیشن نہیں، اپریشیشن ہو رہی ہے، ہر بائٹ دوسرے سے زیادہ مزے میں اپریشیٹ ہو رہا ہے۔ اور اس طرح قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو پسند کریں، وَلَحْمِ طِيرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو 80,000 خادم والی ایک روایت پہلے سنائی تھی 1-2 روز پہلے حور کے درس میں، اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، یہ بھی جنتیوں میں سے نچلے درجے کا ایک جنتی شخص ہوگا جس کے 10,000 خادم ہوں گے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ وہ 80,000 والا کسی ایک منزل کا نچلا ہوگا، یہ کسی اور منزل کے نچلے درجے کا آدمی ہوگا، لیکن ہوگا جنت میں اس کے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ کیسے کہ ہر خادم کے پاس 2 پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا، ہر پیالے میں کھانے کی ایک قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی۔ تو سوچو، اسی سے اندازہ کرو کہ 10,000 خادم، ہر ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے، 10 × 2 کتنے ہو گئے؟ 10,000 × 2 20,000 20,000 مختلف قسم کے کھانے ہوں گے تمہارے سامنے، اور وہ اس کے آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا، ڈائجسٹو سسٹم آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا۔ ڈائجسٹو سسٹم کو پرابلم ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ اینو پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اینٹی ایسڈ کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ڈکاریں اس طرح کی آئیں کہ جیسے دنیا میں آتی ہیں، اور جو لذت و ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا۔ یہ ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے، کتاب صفت الجنہ میں حدیث نمبر 70، اس میں باضابطہ کتاب میں فصل قائم کی ہے فی اکل اہل الجنہ۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ گرے گا، یہ بڑا پرندہ ہوگا، ہیوج، اور وہ آ گرے گا پکا ہوا، نہ اسے دھواں پہنچا ہوگا، لیکن وہ پک جائے گا آنن فانن، بس خواہش کرے گا پک جائے گا، اور وہ پیٹ بھر کے اس پرندے کو کھائے گا، پھر وہ پرندہ واپس اصلی حالت میں ہو کے اڑ جائے گا یا چلا جائے گا، یا تو اڑ جائے گا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا، کیونکہ جنت میں کسی کو موت نہیں ہے۔ یہ بھی موسیع ابن ابی الدنیا میں روایت آتی ہے، کتاب صفت الجنہ حدیث نمبر 123۔ تو پھر کھانا ہضم تو جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ ہی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آتی ہے مسلم شریف میں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کھانے کا فضلہ کا کیا ہوگا؟ یہاں تو دنیا میں یہی ہے نا، پروسیس ہوتا ہے اور پھر ایگزٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اور کھاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انہیں فرحت آر آئے گی۔ کیسی ڈکار آئے گی؟ فرحت بخش، دنیا والی ڈکاروں کی طرح نہیں ہوگی، اور ایسا پسینہ آئے گا جس میں مشک کی خوشبو کے مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے، تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے، ہر سانس کے ساتھ۔ ان کا دل مردہ دل نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ کو صوفیاء کے الفاظ میں سمجھاؤں تو ان کا دل مردہ دل نہیں ہوگا، ان کا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوگا۔ نیند تو وہاں ہے ہی نہیں، سونا ہے ہی نہیں، تھکان ہے نہیں، سارا وقت ان کا دل ذکر الہی سے محو ہوگا۔
ان کی زبانیں بھی ذکر الہی شکر الہی میں تر ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنتیوں کو پینے کے لیے ایسا پاکیزہ شراب دی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ واقعہ میں یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأبارق، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کی اس سے نہ انہیں درد سر ہو۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ ایسی بہتی شرابیں کہ نہ اس سے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ اور پھر جنت کا موسم، سبحان اللہ، دنیا کے مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا يرون فيها شمس حریرا، سورہ دہر میں آتا ہے کہ نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ پھر جنت کے درخت تو سبحان اللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ اور حضرت براء بن عازب کے نے اللہ عز و جل کے جو سورۃ الدہر میں آیا مبارکہ آتی ہے نا کہ اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے کہ اس کے گچھے جو ہے، جو درخت کے گچھے ہوں گے نا وہ جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں اہل جنت جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے، وہ آ کے جھک جائے گا تم پر، تم خواہش کرو گے وہ پھل تم تک آ جائے گا۔ یہ ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے، کتاب صفت الجنت والنار جائے گا۔ یہ ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے، کتاب صفت الجنت والنار حدیث 61۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، پیدائش اور بڑا ہونا یہ پل بھر میں ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب صفت الجنہ میں حدیث 2572۔ اور پھر جنت کی حوروں کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر، کہ جنت کو حوریں دی جائیں گی جیسا کہ ارشاد، جنتیوں کو حوریں دی جائیں گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صاد میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور ان جنتیوں کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور ایک عمر کی وہ یہ ساری نعمتیں کیا ہیں، ان کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا حساب کے دن، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ ترمذی شریف کی روایت پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اب وہ 10,000 خادم والی جو روایت ہے وہ اس وقت کھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، کھانے کے لیے، وہ اس کی کل خدمت گزاروں والی روایت نہیں ہے۔ اور پھر مختلف روایتوں میں مختلف تعداد کا جو ذکر ہے وہ مختلف کیفیات سے بھی جڑا ہوا ہے، مختلف کیفیات سے، اس کیفیت میں یہ، اس کیفیت میں وہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور فضا خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ترغیب و ترہیب کی روایت، کتاب صفت الجنہ حدیث 84۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسا کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔
اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی، جس میں سے ایک روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حور جو ہے اسی سے معانقہ بھی کرے گی، مصافحہ بھی کرے گی۔ معانقہ یعنی کہ پیشانی پہ پیار کرنا، اور مصافحہ ہاتھ ملانا، اور اس کا استقبال کرے گی، ویلکم کرے گی۔ پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا، اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ یہ روایت میں نے آپ سے آدھی پچھلے درس میں ذکر کی تھی۔ وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس کے نور کو دیکھ تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی، اے اللہ عز و جل کے ولی، اے اللہ کے دوست۔ کیا خوبصورت خطاب ہے نا، ایک لمحے کو سوچو، کوئی تمہیں ولی اللہ کہہ دے، انسان جس کے پاس کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو کتنا دل مچل جاتا ہے کہ میں ولی اللہ میں آ گیا ہوں۔ سوچو، وہاں تو بالتاکید کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے دوست۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت خطاب ہے نا، اے اللہ کے دوست، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا، ارے تو کون ہے؟ وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، سورہ قاف کی آیہ مبارکہ ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی حور کو اللہ نے قرآن کا علم بھی عطا کیا ہے، قرآن کا علم ہوگا، اس لیے تو جب وہ کہے گی تو یہ سمجھے گا اور جانے گا۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ ان حوروں میں سے کسی کے پاس نہیں جن کو وہ پہلے مل چکا ہے۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مسیری پر بیٹھے ہوگا تو اسے ایک اور حور پکارے گی، وہ بھی کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا، ارے تو کون ہے؟ وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، تو کسی جی کو نہیں معلوم، کسی جی کو نہیں معلوم، کسی دل پر یہ خیال نہیں گزرا، کسی جی کو نہیں معلوم، کسی دل پر یہ خیال نہیں گزرا، کسی نفس پر یہ خیال، فلا تعلم نفس، کسی نفس پر یہ خیال نہیں گزرا، جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ہے ان کے کاموں کا۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک حور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ الترغیب والترہیب، کتاب صفت الجنت والنار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر شے اس کو روشن کر دے۔ یہ روایت بھی الترغیب والترہیب میں آتی ہے، کتاب صفت الجنت والنار، حدیث نمبر 97۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث الترغیب والترہیب میں آتی ہے، کتاب صفت الجنت والنار۔ اس کی اگلی حدیث یعنی 97 پچھلی والی تھی، حدیث 98 ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت کعب الاحبار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو تابعی میں سے ہیں،
اور علماء یہود میں سے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے کہ حضرت کعب نے فرمایا کہ اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی سویدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا میں نے تو بس اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقوت و زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی تو وہ باتیں ہیں کہ ذکر کر دی گئی ہیں، ان کو خیال میں لانا ممکن نہیں ہے، اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو ذکر ہی نہیں کی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں وہ ہے جس کا تمہیں کبھی گمان گزرا نہ خیال۔ وہ تاج کیسا ہوگا، وہ یاقوت کیسے ہوں گے، کیسے جڑے ہوں گے، اس پر کیسا کام ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ قول بھی الترغیب والترہیب کتاب صفت الجنہ میں حدیث 100 کے تحت آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا اگلی دفعہ۔ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، نیکوں میں عشق الہی کو ڈالتے رہیے، نیک کام کرتے رہیے، اپنے دل پہ نظر رکھیے کہ کہیں یہ بھٹکتا تو نہیں، کہیں یہ غصے اور جلال میں آ کر کوئی ایسے کام تو نہیں کر بیٹھتا جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، درود پاک خاص خیال رکھیں، اپنوں اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں، محبت پیار بانٹیں، اور برائیاں نہ کریں، برائیاں نہ بانٹیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور خیال آ جائے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں، وہی تو معاف کرنے والا ہے، اس کے سوا تو کوئی معافی نہیں دیتا۔ کتنا گھنونا جرم کیا ہو کون معاف کرے گا؟ اللہ ہی معاف کرے گا نا، ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ پا ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب عشق ہو جاتا ہے نا رب سے تو پھر تڑپ بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے دیدار کی بہت خواہش ہوتی ہے، پھر بندہ پکار اٹھتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔